خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کلام خدا میں پولس رسول یوں بیان کرتے ہیں، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، اور نہ کوئی اور مخلوق۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خدا کی محبت میں قائم رہنے کی کوشش کرتے رہیں اور مس روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔
جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا، میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی یہ ستائش آپ کے لیے برکت کا باعث ہوئی ہے۔ اور اب وقت ہے آج کی کہانی کا، آئیے چلتے ہیں اور آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خداوند کی شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر ہم اس جگہ پر موجود ہیں تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جلالی خدا، اور یہ سنڈے اسکول بکلیٹ کے پہلے کورس کی پہلی کتاب ہے، اور اس میں سے جو کہانی آج ہم پڑھیں گے وہ خداوند یسوع مسیح کے ایک معجزہ کے بارے میں ہے جس کا نام ہے معجزانہ طور پر مچھلیوں کا پکڑنا، جسے مقدس لوکا کی انجیل 5واں باب 1 سے 11 آیات تک بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی سندی آیت ہے، یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے گا۔ اور ہماری اس کہانی کا اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار کس طرح سے آدمگیر بھی ہیں۔ جی بچوں، یسوع کے کچھ شاگرد ماہی گیر تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہی گیر کون ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ اچھا چلیں میں ہی آپ کو بتاتی ہوں۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے کچھ شاگرد ماہی گیر تھے، مثلاً شمعون، یعقوب، اندریاس اور یوحنا۔ ان کے پاس ایک کشتی تھی اور وہ گلیل کی جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے رات بھر محنت کی اور جال ڈالے رکھا، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ وہ بڑے ہی اداس اور تھکے ہوئے تھے اور صبح کے وقت کنارے پر واپس بھی آ چکے تھے کہ یسوع وہاں کنارے پر لوگوں میں منادی کر رہا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ یسوع کے پاؤں دھرنے کے لیے بھی جگہ نہ رہی تھی۔ جب یسوع نے شمعون کی کشتی کو دیکھا تو وہ اس میں بیٹھ گیا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ کشتی کو کنارے سے ذرا ہٹا لے چل۔ شمعون نے ویسا ہی کیا۔ کشتی میں بیٹھ کر یسوع نے آسانی سے لوگوں کو تعلیم دی اور اس نے سکھایا کہ وہ دنیا کو نجات دینے آیا ہے۔ جب یسوع یہ سب کچھ کر چکا تو اس نے شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ پترس نے کہا، اے یسوع، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ پترس اور اندریاس نے گہرے پانی میں جال ڈال دیے، اور بڑی عجیب بات ہوئی کہ جلد ہی ان کے جال مچھلیوں سے بھر گئے، اور جال میں اتنی زیادہ مچھلیاں تھیں کہ جال پھٹنے لگے۔ یہ یسوع کا ایک عجیب معجزہ تھا، اور چاروں شاگرد یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ وہ اچھے ماہی گیر ہونے کے باوجود بھی مچھلیاں نہیں پکڑ سکے تھے، اور پترس تو یہ سب کچھ دیکھ کر یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے خداوند، ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، خوف نہ کر، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تو جان سکے کہ اب تو آدمیوں کا شکار کرے گا۔ بچوں، جب وہ سب کنارے پر پہنچے تو وہ ماہی گیر سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تاکہ مچھلیوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کر سکیں۔ وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ جیسے اس معجزہ کے ذریعے یسوع مسیح نے مچھلیاں پکڑنے میں ان کی مدد کی، ویسے ہی وہ آدمیوں کا شکار کرنے میں بھی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ بچوں، آپ بھی آدمیوں کا شکار کریں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ یسوع مسیح کے متعلق بات چیت کیا کریں اور انہیں یہ بتایا کریں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے گناہ اٹھا لے گیا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی یسوع مسیح کے شاگرد ٹھہریں گے اور آدمیوں کا شکار کریں گے، ایک بڑا شکار۔ جیسے یسوع نے ماہی گیروں کو بلایا کہ وہ کلام کی منادی کریں، اسی طرح سے وہ آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو بلاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی منادی کریں۔
جی ناظرین، آپ نے ہماری آج کی یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ آپ نے خدا کا کلام سیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے دوسرا آرٹیکل۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے مسیح کے کام۔ مسیح کا خون کیوں قیمتی ہے؟ مسیح بے گناہ کیوں کہلاتا ہے؟ اور آج ہم مزید سیکھیں گے کہ کس مفہوم میں یسوع ہمیں گناہ، موت اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دوسرے آرٹیکل میں سے سیکھیں گے مسیح کے کام، اور آج کا ہمارا سوال ہے، ہم مسیح کے خون کو قیمتی کیوں کہتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ زبور 49 7ویں و 8ویں آیت، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا اور نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا۔ متی 16 باب اور اس کی 26ویں آیت، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18ویں و 19ویں آیت، تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، ہم مسیح کے خون کو بیش قیمت کہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے لیے فدیہ کی قیمت ادا کی جو ساری دنیا کا سونا چاندی ادا نہ کر سکتے تھے۔ اور مزید جانیں گے ہم مسیح کے دکھوں اور موت کو بے گناہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21ویں آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت، ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ عبرانیوں 7واں باب اس کی 26ویں و 27ویں آیت، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ یسایہ 53 باب 5ویں و 6 آیت، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، ہم مسیح کے دکھوں اور موت کو بے گناہ کہتے ہیں کیونکہ یسوع ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی قیمت ادا کر رہا تھا، نہ کہ اپنی۔ اور مزید جانیں گے مسیح کی نجات نے کس مفہوم میں مجھے گناہ کی غلامی سے نجات بخشی، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ یوحنا 8 باب 34 و 36ویں آیت، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت، جب تم اپنے قصوروں کے سبب مردہ تھے، خدا نے تمہیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا، اس نے ہمارے سب قصور معاف کیے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 1 آیت، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ زبور 103 اور اس کی 10ویں آیت، اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، مسیح نے مجھے میرے گناہوں کی سزا جس کا میں مستحق تھا سے رہائی دلائی۔ اور مزید جانیں گے کس مفہوم میں مسیح کی نجات نے ہمیں موت کی غلامی سے رہائی دی، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔
मती 10 बाब और उसकी 28वीं आयत, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। पहला ग्रंथियों 15 बाब 54 व 57 आयत, मौत फतह का लुकमा हो गई, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। यूहन्ना 11 बाब 25वीं व 26वीं आयत, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कि जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है अब तक कभी ना मरेगा। दूसरा तिमोथियुस पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह की नजात ने मुझे जहन्नम की अब्दी मौत की सज़ा से आज़ाद किया। और मज़ीद जानेंगे मसीह की नजात मुझे मेरी ज़मीनी ज़िंदगी के मुतल्लिक और क्या ज़मानत देती है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। अमाल 7 बाब 57 आयत से 60 आयत तक स्तिफनस की मौत को ऐसा बयान किया गया है जैसे वो नींद की हालत में था। अमाल 13 बाब और उसकी 36वीं आयत, क्योंकि दाऊद तो अपने वक़्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13वीं से 18वीं आयत तक पौलुस रसूल ईमानदारों को यकीन दिलाता है कि मौत सिर्फ एक नींद है जिससे यीशु हमें जगाएगा ताकि हम हमेशा उसके साथ रहें। आयत 14वीं पर खास तौर से गौर करें, क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। दानियल 12वां बाब और उसकी 2री आयत, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह की नजात मुझे यकीन दिलाती है कि मेरी ज़मीनी ज़िंदगी का ख़ात्मा एक नींद है जिससे मैं अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए जाग उठूँगा। और मज़ीद जानेंगे किस मफ़हूम में मसीह की नजात ने मुझे अबलीस की ग़ुलामी से आज़ाद किया, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत, खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। अबरानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, पस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे। यकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाशफा 12 बाब 10वीं व 11वीं आयत, अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उस मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था गिरा दिया गया, वो बर्रा के खून के बाइस उस पर गालिब आए। रोमियो 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह की नजात ने मुझे अबलीस की आजमाइशों और उसके इल्ज़ामात की कुदरत से आज़ाद किया। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपनी खिदमत का कुछ हिस्सा हमें सौंपा है और उसी के मुताबिक वो हमारी क़ुव्वत को भी बढ़ाता है कि उसके अजीम कलाम के प्रचार को हम किसी न किसी तौर से कर सकें
اور آپ کے اس اعتماد کے لیے جو آپ ہم پر رکھتے ہوئے اپنی دعائیہ درخواستیں بھیجتے ہیں، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کی وہ تمام دعائیہ درخواستیں جب ہمیں موصول ہوتی ہیں تو ہماری دعائیہ ٹیم بڑی جانفشانی کے ساتھ ان سب کو خداوند کے حضور پیش کرتی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا ہماری سنتا ہے اور وقت پر جواب دیتا ہے۔ اور میرے وہ بھائی اور بہن جو ابھی تک اپنی دعاؤں کے جواب پانے کے منتظر ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ بالکل پریشان اور مایوس نہ ہوں، بلکہ خداوند پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنی دعائیہ درخواستیں اس کے سامنے پیش کرتے رہیں، وہ آپ کو بھی وقت پر جواب دے گا۔ اور ناظرین، پروگرام کے اختتام پر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال، پاکستان۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0302789173۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔